والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی حق خطیب کے حوالے سے ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، پہلے بھی میں نے آگاہ کیا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ دیکھیں یہ ایک جادوگر ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے پیٹوں سے گولیاں نکال دے، نٹ اور بولٹ نکال دے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور ہمارے اسلاف کا تو یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی تم دیکھو کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہو، اس وقت بھی ہم ان کو اللہ کا ولی نہیں مانیں گے، بلکہ ہم اس کو ایک جادوگر تصور کریں گے۔ تو یہ لوگوں کے پیٹوں سے جو نٹ اور بولٹ نکالتا ہے، گولیاں نکالتا ہے، تو یہ نٹ اور بولٹ، یہ گولیاں کہاں سے آتی ہیں؟ ہاں تو سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے نٹ بولٹ کھا لی ہوں یا گولیاں کھا لی ہوں، تو پھر یہ اپنے پڑھائی کے ذریعے سے یا کرامت کے ذریعے اس کے پیٹ سے نکال رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے۔ اور اتنے وہ گولیاں نکال رہا ہوتا ہے، نٹ اور بولٹ نکال رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر کباڑ خانہ کھول کے بیٹھا ہے۔ اتنا نٹ اور بولٹ کون نکالتا ہے؟ اور یہ آتے کدھر سے؟ تو یہ جادو کے ذریعے سے وہ نکالا جاتا ہے، پیٹ میں ڈالا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے۔ یہ تو جادو موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ان کے اوپر بھی ہوا ہے۔ وہ رسیوں کے اوپر جادو کیا گیا، وہ رسیاں چلنے لگی ہیں، وہ سانپ بننے لگی ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب جادو کے ذریعے سے یہ رسیاں جو ہے وہ سانپ بن سکتے ہیں، تو پھر کوئی آدمی کیا پیٹ سے نٹ بولٹ نہیں نکال سکتا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے کچھ ایسے ہم نے جادوگر دیکھے کہ انہوں نے بکرا ذبح کروایا، بکرا ذبح کروانے کے بعد، اور ہمیں چیلنج کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں دیکھو کس بکرے کے اوجڑی کے اندر اتنے میں تعویذ نکال دوں گا۔ اور وہ بکرا لایا گیا، اور بکرا لانے کے بعد بکرے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو اوجڑی کو جب ہم نے چیرا، چاک کیا، تو اندر سے وہی تعویذ اس بکری کے اوجڑی کے اندر سے نکلا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو چیزیں جادو ہے۔ یہ شیطانی قوتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، جو اسی طرح وہ عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، بکری زندہ ہے، بکری کے اوجڑی کے اندر وہ تعویذ بالکل تازہ سا، اور وہ تازہ تعویذ بکری کے اوجڑی سے انہوں نے ہمیں نکال کے دکھائی ہیں، اور انہوں نے ہمیں واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ یہ سارا جادو ہے، اور ان کے ساتھ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں جو وہ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے۔ اور تو اور ایک مرتبہ ہمیں ایک جادوگر نے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ جی میں اس تعویذوں کو انڈے کے اندر میں ڈال دیتا ہوں، اب انڈے کو توڑ دیں، یہ تعویذ نکلیں گے۔ انہوں نے جادو کیا، اور جادو کرنے کے بعد جو ہے نا، ہم نے اس انڈے کو جب توڑا تو وہی تعویذ جو ہے وہ اس انڈے کے اندر سے نکلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جادو ہے، یہ سارا کچھ جادو ہے۔ لہذا یہ حق خطیب جو ہے وہ ایک جادوگر ہے۔ آپ ان کے باتوں پہ، ان کے کام پہ دھوکہ نہ کھائیں۔ مگر افسوس ہے ہمارے پاکستانی عوام کی، بڑی جہالت ہے کہ کوئی آدمی نعوذ باللہ اگر رسول ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے پاکستان ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں کسی نے اس فتنے کا اعلان کیا ہو اور ہمارے پاکستانی بھائی اس سے پیچھے رہے ہوں۔ کسی نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں تو لوگ ان کے پاس بھی بھاگ کے چلے گئے، اور کسی نے کہا میں امام مہدی ہوں تو لوگ ان کے پیچھے بھی بھاگ گئے۔ یعنی دنیا میں ایسا کوئی فتنہ نہیں ہے جو ہمارے پاکستانی فتنے سے محفوظ رہے ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا تعلق قرآن اور حدیث سے مضبوط نہیں ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام تر فتنوں سے آپ کو محفوظ کرے گا، کیونکہ آپ کا تعلقات علماء کے ساتھ رہے۔ علماء ہی ہے جو تمام فتنوں کو دور سے پہچان رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی فتنہ آتا ہے، علماء ان کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے جو دور کر دیا گیا ہے عوام کو، تو علماء سے دور کر دیا گیا ہے۔ علماء کے معاملے میں
ان کے دل کے اندر زہر ڈال دیا گیا ہے، وہ علماء سے نفرتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے ان کی ناواقفیت اتنی ہو چکی ہے کہ اب آپ کے یہ سامنے ہے کہ حق خطیب جیسا آدمی بھی اگر وہ کسی قسم کا اعلان کر دیتا ہے اور ولایت کا اعلان کرتا ہے تو یہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جی اس کی ولایت کی کرامت کی کیا علامت کیا ہے، جی وہ نٹ بلٹ نکال دیتا ہے۔ تو یار یہ نٹ بلٹ نکال دینا یہ کوئی کرامت تھوڑی ہے، تو نٹ بلٹ تو یہ اس وقت نکال دے جب ایک بندہ کھا لے، جب ایک مرتبہ بندہ کھا لے اس کو نکال دے تو سمجھ آتا ہے۔ اور اسی طرح آپ ان کو آزما کے دیکھیں، ایک دو آدمیوں کو اگر آپ مزید آزمانا چاہتے تو نٹ بلٹ آپ ان کو کھلا کے دکھائیں اور پھر حق خطیب کے پاس ان کو بٹھا دیں کہ جی ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ نٹ بلٹ چلے گئے، لہذا آپ ان کو نکال دیں، اور قیامت کے دیواروں تک یہ شخص ان نٹ بلٹوں کو نہیں نکال سکتا۔ اور اسی طرح آپ کے اس درباغ یعنی درگاہ پر لوگوں کو شفا مل جاتا ہے، تو یہ لوگ بہت کم لوگوں کو شفا کیوں ملتا ہے؟ آپ کے تو دربار پر جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں معذور بیٹھے ہیں، نابینا بیٹھے ہیں، اندھے بیٹھے ہیں، اور لنگڑے بیٹھے ہیں، لولے بیٹھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مزاروں میں لوگ بیٹھے ہیں، تو اور ٹھیک جو ہے نا آپ کے سوائے اور چند لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد انٹرویو آتا ہے آپ کا کہ میں یہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ اپاہج تھا اور یہ نابینا تھا۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو عوام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ان کے اندر اتنی ہی کرامت ہے، اتنی ہی ولایت ہے، تو ایسے بندے کو انٹرنیشنل سطح پر بٹھایا جائے اور بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں بٹھایا جائے اور فی سبیل اللہ جو ہے نا عوام کی خدمت کیا جائے، اور پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ اور یہ اس اپنے درگاہ پر بیٹھ کے اور ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک نیا ایک فتنہ آ کے برپا کر کے لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ ایک نابینا ٹھیک ہو گیا، ان کو آنکھیں ہو گئی۔ کیا اور جو نابینا آپ کے ارد گرد میں بیٹھے ہیں آپ ان کی آنکھیں کیوں ٹھیک نہیں کر پاتے؟ آپ کے ارد گرد میں، آپ کے مزار کے ارد گرد میں ہزاروں کے تعداد میں لنگڑے لولے بیٹھے ہیں، آپ ان کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اور مخصوص ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، لوگوں کے آنکھوں پہ دھول ملی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مصیبتوں، ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے اور ان فتنوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔